گڈ مارننگ. آج ہم لوگ پڑھیں گے ضمیر اور اس کی قسمیں. تو آج میں ضمیر کو یعنی پروناؤن سرونام جسے کہتے ہیں اس کو اچھے سے بتاؤں گا آپ لوگوں کو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اسکرین پہ لکھا ہوا ہے ضمیر یعنی پروناؤن. کلاس 9 کے اسٹوڈنٹ آپ کا جو دوسرا جو لیسن تھا سبق اس کا ایک ایکسرسائز تھا گرامر کا ضمیر کے بارے میں. اس سے پہلے ہم نے پڑھایا ہے لیکن یہ ریویژن چل رہا ہے تو شاید اس کو اور اچھے سے ایلیبوریٹ کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا ڈیپ میں جا کر تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں ضمیر سے کہ ضمیر کہتے کس کو ہیں. ایسا لفظ جو کسی اسم کی جگہ بولا جائے یا لکھا جائے کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر کہلاتا ہے. جیسے میں، ہم، تو، تم، تمہارا، آپ، میرا، اس کا، ہمارا، وہ، ان وغیرہ. یعنی یہ سارے جو الفاظ ہیں یا لفظ ہیں یہ سارے کے سارے ضمیر کہلاتے ہیں، یعنی اس میں ضمیر ہے. جیسے عامر نیک لڑکا ہے، وہ ہمیشہ پابندی سے اسکول جاتا ہے، اس کا گھر اسکول سے قریب ہے، اسے اپنی پڑھائی کی فکر رہتی ہے، اسے کسی سے کوئی واسطہ نہیں، وہ ہمیشہ اپنے کام میں مشغول رہتا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ یہ جو سارے جملے ہیں یہ کس کے بارے میں کہے جا رہے ہیں؟ عامر کے بارے میں. پہلے سینٹینس میں کہا گیا کہ عامر نیک لڑکا ہے، پھر کہا گیا وہ ہمیشہ پابندی سے اسکول جاتا ہے. تو اس میں وہ جو ہے کس کے لیے ہے؟ اسم کی جگہ پہ استعمال ہوا، یعنی عامر کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح سے اس کا گھر اسکول سے قریب ہے. کس کا گھر؟ تو عامر کا گھر اسکول سے قریب ہے، اسے اپنی پڑھائی کی فکر رہتی ہے. کسے؟ عامر کو. تو اسم کی جگہ پہ استعمال کیے ضمیر کو. یہ جو سارے الفاظ ہیں جو ریڈ کلر کے نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے اسم ہیں. اگر ان سارے جگہ پہ عامر لکھ دیا جاتا تو جملے کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی بلکہ وہ سننے میں بھدا سا معلوم لگتا. جیسے عامر نیک لڑکا ہے، عامر ہمیشہ پابندی سے اسکول جاتا ہے، عامر کا گھر اسکول سے قریب ہے. اب اگر آپ کسی محفل میں یہ 2 لائن کا سینٹینس اگر بولنے جائیے اور بار بار عامر 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 تو لوگ بولیں گے یہ دم بیوقوف ہے، یہ ہو گیا ایک مرتبہ عامر بول دیا. تو جملے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے اسم کے تکرار سے پیدا ہونے والی بدنمائی دور کرنے کے لیے اور جملے میں روانی اور خوبصورتی باقی رہے اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسم کی جگہ پہ دوبارہ جب اسی سینٹینس کے بارے میں اسی آدمی کے بارے میں کچھ کہنا ہو تو ہم لوگ ضمیر کا استعمال کرتے ہیں. اب آگے آئیے. جیسے میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تم بھی عجیب آدمی ہو، وہ میرا بھائی ہے، وہ بچہ جو گم ہو گیا تھا مل گیا، یہ کون ہے؟ یہاں کوئی نہیں. یہ سب اسم کے بدلے استعمال ہوئے. جیسے کوئی، وہ، میرا، وہ، جو، یہ، تم، میں، بلو کلر کے جو لفظ ہیں یہ سارے کے سارے اسم کے بدلے استعمال ہوئے ہیں. تو ضمیر آپ لوگوں نے سمجھ گیا کسے کہتے ہیں. ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ 5. پہلا ہے ضمیر شخصی جس کو پروش واچک سرونام کہتے ہیں. دوسرا ہے ضمیر اشارہ. تیسرا ہے ضمیر موصولہ. چوتھا ہے ضمیر تنکیری اور 5واں ہے ضمیر استفہامی. تو آئیے ہم لوگ 1 بائی 1 پڑھتے ہیں ضمیر کی قسمیں. پہلے جو قسم ہے ضمیر شخصی پروش واچک سرونام کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس طرح اردو میں ضمیر شخصی کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے انگلش میں کہتے ہیں کیا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا؟ فرسٹ پرسن. ہندی میں بولتے ہیں پروش واچک سرونام، یعنی وہ ضمیر ہے جو شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جیسے میں، وہ، تم، تمہارا. یہاں پہ وہ کس کے لیے؟ شخص کے لیے استعمال کیا. تم شخص کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ ضمیر شخصی کہلائے گی. اب پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ ضمیر شخصی کی پھر 3 قسمیں ہیں. ایک ہے ضمیر متکلم، ایک ہے ضمیر حاضر اور ایک ہے ضمیر غائب. یعنی ضمیر شخصی کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وہ پروش واچک یعنی کسی شخص کے بارے میں کہا جائے نہ کہ فرسٹ پرسن. ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا غلطی ہوئی. تو
ضمیر شخصی کی 3 قسمیں ہیں، ضمیر متکلم، ضمیر حاضر اور ضمیر غائب۔ تو ضمیر متکلم کو کیا بولتے ہیں؟ فرسٹ پرسن یعنی اتم پروش، اور ضمیر حاضر سیکنڈ پرسن جس کو ہندی میں مادھیم پروش، اور ضمیر غائب تھرڈ پرسن کو ہندی میں بولتے ہیں انیہ پروش۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ضمیر شخصی کی 3 قسموں میں سے پہلی قسم ہے ضمیر متکلم یعنی اتم پروش، کلام کرنے والا یعنی بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے، جیسے میں، ہم، میرا، ہمارا، ہمیں، مجھے، مجھ میں، ہم وغیرہ۔ جیسے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو میں کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ جو بول رہا ہے یہ سینٹینس وہ شخص اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، یعنی یہ سینٹینس جو شخص بول رہے ہیں وہ اپنے لیے میں کا استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے میں اسکول جانا چاہتا ہوں، تو میں آپ اپنے کے لیے استعمال کرو گے، تو یہاں پہ جو میں ہے وہ ضمیر متکلم ہوگا، فرسٹ پرسن ہوگا، ضمیر شخصی کی پہلی قسم ہوگی اس میں۔ ٹھیک اسی طرح سے دوسری قسم ہے ضمیر حاضر، یعنی بات کرنے والا اپنے مخاطب کے لیے، یعنی بات کرنے والا جب کسی دوسرے شخص سے ایڈریس کر رہا ہو، مخاطب کر رہا ہو، اور اس کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے، یا بولنے والا سننے والوں کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر حاضر کہلاتے ہیں۔ جیسے تو، تم، آپ کہتے ہو ارے تم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتی بات، تو آپ کس کو ایڈریس کر رہے ہو؟ جو شخص آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو ضمیر حاضر کا مطلب ہی ہوتا ہے، حاضر مینس موجود، یعنی جو آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کے لیے جو ورڈ آپ استعمال کر رہے ہیں، ارے تمہیں تو بہت برا لگا ہوگا، تیرا کپڑا لباس بہت خوبصورت ہے، یہ جو تیرا ورڈ ہے آپ اس شخص کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ ضمیر حاضر ہوگا۔ اس کے بعد ہے ضمیر غائب۔ ضمیر غائب کہتے ہیں غیر موجودہ شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کی جائے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں، جیسے ان، اس، اسے، وہ، انہوں نے وغیرہ۔ جیسے ہم لوگ بولیں گے کہ وہ شخص جو کل آیا تھا وہ بیمار ہے، وہ کس کے لیے استعمال کیے؟ ایک شخص کے لیے جو کل آیا تھا۔ اب آپ ضمیر کو سمجھنے کے لیے کہ ضمیر جو ہے فاعلی حالت میں کب ہوتا ہے اور مفعولی حالت میں کب ہوتا ہے، مندرجہ ذیل چارٹ کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہو۔ ضمیر شخصی کی 2 صورتیں ہوتی ہے، جیسے میں، یہ ضمیر ہو گیا، اور اگر جب فاعلی حالت ہوگا اس کا، فاعل کی صورت میں ہوگا تو میرا استعمال ہوگا، پھر مفعول کی صورت میں ہوگا تو مجھے ہوگا۔ اگر کہیں پہ مجھے لکھا ہوا ہے، مجھے بہت زور کا بھوک لگی ہے، تو مجھے کیا ہے؟ یہ مفعولی حالت میں ہے۔ بھوک کسے لگی ہے؟ مجھے، ہے نا؟ تو مجھے کہتے ہیں نا کہ کسی سینٹینس میں جب کام جس پہ ختم ہو اسے مفعول کہتے ہیں، تو مجھے بھوک لگی ہے، تو بھوک کا کام کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ مجھے پہ، تو مجھے مفعولی حالت میں ہوگا۔ جیسے میرا کپڑا گندا ہو گیا، تو گندا کس کا کپڑا ہوا؟ میرا، تو میرا یہاں پہ فاعلی حالت میں ہوگا۔ پھر اسی طرح سے ہم کا فاعلی حالت ہمارا ہوگا اور مفعولی حالت ہمیں ہوگا۔ پھر تو کا فاعلی حالت تیرا ہوگا اور مفعولی حالت تجھے ہوگا۔ اسی طرح سے تم کا فاعلی حالت تمہارا ہوگا اور مفعولی حالت تمہیں ہوگا۔ ٹھیک، پھر وہ کا جو فاعلی حالت ہوگا وہ اس کا ہوگا اور مفعولی حالت وہ کا اسے ہوگا۔ پھر ایک اور وہ، ان کا انہیں، یہ 2 طرح کے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ضمیر شخصی جو اس کا فاعلی اور مفعولی دونوں حالات میں اس کی جو صورت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، بدل جاتی ہے۔ اس کو آپ یاد کرو، اس سے جو سوالات پوچھے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر کل میں اسی کو کنٹینیو کروں گا، یہ ابھی بہت بچا ہوا، مکمل نہیں ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بہت کچھ پڑھنا ہے۔ اس کی 5 قسمیں، جس میں سے ہم نے پہلی قسم کو آج ختم کیا۔